علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تہاں بھی ہوں، خوش رہیں، آباد رہیں، صحت عافیت سے رہیں، اور جو ہمارے اس چینل پر ہیں، جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھتے یا سنتے ہیں، میں ان سے درخواست اور ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بھائی ہونے کے ناطے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق گزار سکے۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی، تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار لے چکا تو امتحان ہمارا۔ اے موج حوادث، ان کو بھی 2-4 تھپیڑے حلقوں میں، کچھ لوگ ابھی ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ میکدہ سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں، ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ دور ہم سے تم چلو نہ تم سے دور ہم چلیں، یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے سب قدم چلیں۔ سامعین محترم، آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ یوم جمہوریہ کیوں کہا گیا؟ یوم کے معنی دن کے، جمہوری کے معنی آدمی اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہے، اپنے اپنے دین میں آزاد ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، ہر ایک کو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن اس بات کا ادھیکار اور حق دیتا ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ یوم جمہوریہ کا معنی ہے، اور سنویدھان اسی دن لاگو ہوا تھا، 26 جنوری 1950 کو۔ تقریباً 73 سال ہو چکا ہے اس قانون کو بنے ہوئے، کہ جو ہندوستان کے اندر رہے گا انہیں سنویدھان کی پالن کرنی پڑے گی، اور سنویدھان کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ حکومت کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس کے ماتحتی میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو پبلک ہیں، ان کو بھی ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اور یہ ہندوستان وہ ہندوستان تھا کہ جہاں گنگا جمنی تہذیب تھی، جہاں مسلمان ہندو اخوت و بھائی چارے کا پیغام دیا کرتا تھا، آپس میں پیار و محبت تھی، آپس میں دوستی تھی، آپس میں ایک جٹ مل کر رہا کرتے تھے۔ لیکن ہندوستان آج وہی ہندوستان جو فرقہ پرستی کا شکار ہو چکا ہے، بھید بھاؤ کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ سنویدھان اور قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس ہندوستان کے اندر ہمیں شہریت کا حق ہے۔ آج مسلمانوں کی کمی یہ ہے کہ نہ تو مسلمان تاریخ کو پڑھتے ہیں، نہ ہی تاریخ کو سنتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری بھول ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی ہمیں پوری معلومات ہونی چاہیے۔ اس ملک کے اندر جو قانون ہے، قوانین ہے، جو کنسٹیٹیوشن ہے، اس پر ہمیں پوری گرفت اور پکڑ ہونی چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ آج ہر جگہ مسلمان پریشان حال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی حقوق کو نہیں پہچانا ہے، مسلمانوں نے اپنے حق کو نہیں پہچانا ہے، مسلمان اپنی محنت اور مزدوری کو بھول چکا ہے، جبکہ قانون سنویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب میں آزاد ہیں۔ ہمیں کوئی نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی مدرسہ بنانے سے روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی کالج یونیورسٹی بنانے سے روک نہیں سکتا، لیکن ہاں جو قانون ہے، جو قانون کے سنویدھان میں لکھا ہوا ہے، اس قانون کا ہمیں پالن کرنی پڑے گی۔ قانون آپ کو یہ نہیں کہتا مدرسہ مت کھولے، قانون آپ کو یہ مت کہتا مسجد مت کھولے، قانون آپ کو یہ نہیں کہتا آپ کنوینٹ مت بنائے۔ ہاں کام بنائے، لیکن جو اصول و ضوابط ہے ہندوستان کا، اس اصول و ضوابط کے مطابق بنائے۔ میرے دوستو،
قانون کے اندر یہی باتیں بتلائی گئی ہے کہ آپ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، آپ اپنے دین میں آزاد ہیں، لیکن ہاں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو ہندوستان کی جو قوانین ہیں، ہندوستان کی جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یعنی ہندوستان کے قانون، ہندوستان کے سنویدھان، اس کی پالن کرنی پڑے گی۔ اور اس سنویدھان کے اندر تمام مسلمانوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو بالکل ادھیکار ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزاد ہے، وہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم کرنا نہیں چاہتے عبادت، آج ہم دین پر چلنا نہیں چاہتے، آج ہم مدرسے پڑھنا نہیں چاہتے، ہم بدنام کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ کس نے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی؟ کس نے آپ کو نماز سے روک رہا ہے؟ کون آپ کو مدرسہ جانے سے روکتا ہے؟ میرے دوستو، یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم آج دوسرے کی کمیاں تلاش کرتے ہیں، آج ہم دوسرے کی خوبیاں تلاش کرتے ہیں، آج ہم دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں سوچا اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اگر ہم ایمان والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، محلے میں آوازیں جاتی ہیں، لیکن مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ وہی مسجد جمعہ کو فل ہو جاتی ہے، وہی مسجد پورے ہفتہ خالی نظر آتی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے اعمال پر غور نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنے شریعت پر غور نہیں کیا کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، بھائی ہم تو ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ میرے دوستو، ذلیل کوئی نہیں ہوتا، ذلیل خود ہوتا ہے اپنے اعمال سے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا، کسی قوم کی عادت و اخلاق کو نہیں بدلتا جب کہ اس قوم کو اپنے حالت کی بدلنے کی، اپنے اخلاق کو بدلنے کی، اپنے اعمال کو بدلنے کی فکر نہ ہو۔ نہ ہمارا قرآن پہ عمل ہے، نہ ہمارا حدیث پہ عمل ہے، اور ہم دوسرے کو ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں صحابہ کی زندگی کو، ہر طرف دشمن لگے ہوئے لیکن وہ دین پر چلے ہیں، جدھر گئے ادھر کامیابی ملتی چلی گئی۔ میرے دوستو، صحابہ سے زیادہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ نبی علیہ السلام نے تو بات ارشاد فرمائی تھی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا اے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم ان دونوں باتوں پر عمل کرتے رہے، پکڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، مغلوب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ تم غالب رہو گے۔ اگر تم نے ان دونوں باتوں کو چھوڑ دیا تو ہمیشہ تم مغلوب اور گمراہ اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج نہ تو اللہ کی کتاب قرآن پر عمل ہے، نہ ہی اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل ہے، تو ہم ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میرے دوستو، ہم اپنے عمل کی فکر کریں، اپنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنے، اپنے شریعت پر عمل کرنے والے بنے۔ کمی ہماری ہے نہ کہ غیروں کی کمی ہے، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارے اندر کھوٹ ہے، ہمارے اندر جو شیطان چھپا ہوا اس شیطان کو نکالنا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومتی چلی جائے گی۔ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر زندگی گزارا تو میرے دوستو، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہونا پڑے گا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا حساب تو ہوگا۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو مذہب کی چیزیں ہیں، جو اسلام اور شریعت سکھاتی ہے، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ جب آپ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومتی چلی جائے گی اور آپ کے دشمن خود بخود آپ کا دوست بن جائے گا اور آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ جہاں بھی رہیں گے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔